اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 3۔ پارہ نمبر 3 کا آغاز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس بات کو بتانے میں کہ انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، رسول کسے بولتے ہیں؟ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کو شریعت عطا کرتے ہیں، کوئی کتاب عطا کرتے ہیں، کتاب عطا کر دی ہے صحیفے۔ صحیفے بولتے ہیں چند صفوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے احکامات، تو رسول وہ ہوتے ہیں، اور رسول کو کسی خاص جگہ، کسی خاص قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن جبکہ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے صرف اس پر وحی آتی ہے، اور وہ جو اس کے پہلے رسول گزر چکا ہوتا ہے اور جو شریعت لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس اسی شریعت کو فالو کرتا ہے اور اللہ کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں جو رتبہ ملا حضرت موسیٰ کو، وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فضیلت حاصل کر لی تمام نبیوں پر۔ جیسے حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بیان کیا، کچھ ہم خود بھی دیکھ لیں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں روح اللہ، یعنی اللہ کی روح، یا کلمۃ اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے، ان معجزات کی بنا پر مردوں کو زندہ کر دینا، پرندے بنانا مٹی کے اور پھر اس پر پھونک مارنا، اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتے تھے، تو اس چیز میں فضیلت کس کے پاس ہے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس۔ جو حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں وہ کسی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، وہ صرف حضرت عیسیٰ کے ہی تھے۔ اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو فضیلت نہیں دی۔ تو اس طرح ہر نبی کے پاس کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس کی بنا پر دوسرے نبیوں پر ان کو فضیلت ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دو، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ تو تمام پیغمبر ہمارے لیے برابر ہیں، تو ہمیں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دینی۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ یونس بن متی پر بھی نہیں۔ حضرت یونس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، تو یعنی ان کو بھی کسی پر فضیلت نہ دو، نہ ایک دوسرے کو کسی پر دو، نہ مجھے کسی پر دو۔ تو یہ رسول اللہ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، تو وہ تو اللہ نے دی اور ان کے اس خاص معجزے کی بنا پر ہیں، لیکن ہمارے لیے سب نبی اور سب رسول برابر ہیں، ہم کسی میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی بھی رسول کے جو ہے وہ فرق نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ کی جب آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، ابھی جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے، اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کریں گے۔ تو رسولوں کے درمیان فرق کرنا ہمیں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے فضیلت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں، اب مال سے محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے، ہر ایک کی فطرت ہے کہ مال سے، اولاد سے، ان دونوں سے محبت بہت ہے اس کو، یہ فطرت میں ہے۔ باقی چیزوں سے کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن مال ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، اور یہ فطرت ہے۔ تو اگر وہ محبت، جو جس مال سے اسے محبت ہے، اگر وہ مال وہ خرچ نہیں کرے گا
تو اسی کے لیے وہ مال اس کا کیا بن جائے گا؟ فتنہ اور ہلاکت. وہی اس کے لیے بربادی بنے گا، وہی اس کے لیے گلے کا توق بن جائے گا. لیکن اگر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے وہی مال جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس کے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 254 میں کہتے بھی ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. دیکھیں سب سے پہلے کہ جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہی اللہ کا ہے، دیا ہی اللہ نے ہوتا ہے. لیکن انسان اس چیز پر اتراتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے. حالانکہ محنت ہم نے ضرور کی ہوتی ہے، لیکن ہوتا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. دیا تو اللہ نہیں ہوتا ہے، رزق تو اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ تصور رکھنا، اور عام طور پر جو کچھ لوگ یہ تصور رکھتے بھی ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ یہ مال تو مجھے اللہ نے ہی دیا ہے، اگر آج میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو کل اللہ تعالیٰ مجھے اور پیسے دے دے گا، تو ہمیں خرچ کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن جب انسان سوچتا ہے نا کہ یہ پیسے میری ملکیت ہے، میں ان کا مالک ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خرچ کرنے میں ہم کنجوسی ہوتی ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ میں خرچ کروں یا نہ کروں. اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اور اللہ ہمیں ترغیب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ جو کچھ بھی ہے اسے خرچ کرو. کر لو اس دن سے پہلے خرچ کہ جس دن کوئی بھی خرید و فروخت کام نہیں آئے. جب ہم چاہیں گے کہ ہم کسی کو کچھ دے دیں اور کوئی ہم سے لے لے، اس دن کوئی نہ ہم سے لے گا اور نہ ہمارے پاس کچھ ہوگا دینے کے لیے. ہم تو خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، سوائے اپنے نامہ مال کے ساتھ. اور نامہ مال ہی ہوگا کہ جو ہمیں آگے جو ہے آگے کے راستے ہمارے لیے آسان کرے گا. تو اس نامہ مال کو اچھا لکھنے کے لیے ہم اپنے نامہ مال کے خود رائٹر ہیں. ایک رائٹر ہوتا ہے نا کتاب میں، وہ اس کا جو دل کرتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. ہم ناولز پڑھتے ہیں، ہم بکس پڑھتے ہیں، کہانی رائٹر کی مرضی جیسا مرضی لکھتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رائٹر اپنی مرضی سے کتاب لکھتا ہے نا. تو ہم اپنی اعمال نامے کے رائٹر خود ہیں. ہمیں اپنا ایمان نامہ ہم جیسا چاہیں لکھ سکتے ہیں، ہماری مرضی. اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اختیار دے دیا کہ یہ لو اپنے نامہ مال کے رائٹر تم ہو، اب جو چاہے اس میں لکھ لو، نیکیاں لکھو، برائیاں لکھو، تمہارے ہاتھ میں. اور کل کو ہم یہ نہیں قیامت کے دن کہہ سکتے یہ ہم کیا ہو گیا، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا یہ تو ہم نے خود ہی کیا تھا. یہ تو ہمارے خود کے کرتوت اور ہمارے خود کے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہمارے نامہ مال کی صورت میں. یہ تو ہم نے دنیا میں کیا ہے تو ہمارے سامنے آ جا رہا ہے. تو اس دن ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بویا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے پہلے کر لو کچھ جس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور افضل صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں افضل صدقہ کیا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اجر کے لحاظ سے افضل صدقہ کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، لالچ رکھتا ہو، غربت سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، پھر بھی صدقہ کرے. یعنی اس حالت میں دیکھیں تندرستی کی حالت میں دیا گیا، میں اور آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور اس حالت میں صدقہ کریں اور ساتھ میں ہمیں مال کی لالچ بھی ہو، ضرورت بھی ہو، ہمیں یہ ڈر ہو کہ غربت کا ڈر ہو، ٹھیک ہے، اور دولت کی چاہ بھی ہو، اور پھر صدقہ کرنا وہ سب سے افضل صدقہ ہے. کہ آپ ڈر رہے تھے خرچ کرنے سے کہ میں کہیں مفلس نہ ہو جاؤں، اور پھر آپ نے صدقہ کیا، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اور ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے میں جلدی کیا کرو.
ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر ہو اور تم کو ہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو. تو تب وہ مال، جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، اللہ پھر رسول اللہ نے اس کا آگے بھی جو ہے وہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ مال تو پھر اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، اس کا تو رہتا ہی نہیں ہے وہ مال. تو اس لیے صدقے میں جلدی کرنی چاہیے جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں. کل ہم نے دیکھا تھا صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا خرچ کیے رہے، تو کیا کہا گیا تھا؟ ضرورت سے زائد جتنا ہے خرچ کر دو، جتنا ضرورت سے زائد. قرآن کی آیت ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کو دینے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو. تو اتنا صدقہ کریں کہ خود محتاج نہ ہو، لیکن جتنا ضرورت سے زائد ہے اتنا خرچ ہمیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جتنا زیادہ کر سکے، کیونکہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں ڈبل اور ٹرپل ہو کر واپس آئے گی. ہر کوئی ایسا بزنس کرنا چاہتا ہے جہاں پر وہ تھوڑی سی رقم لگائے اور اس کو زیادہ مال واپس ملے، اور اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے سے بہتر کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. جب ہم اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کو اس کی راہ میں تھوڑے سے پیسے دے رہے ہیں، اور ہمیں وہ ان ریٹرن کتنے دے گا؟ 700 گنا کہیں پر آیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، وہ ہمیں اتنا زیادہ دے گا. اور اس لیے رسول اللہ نے کہا صدقے میں جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ موت کے قریب ہو اور پھر تمہیں خیال آئے کہ اب میں صدقہ کر دوں، تو تب تو وہ مال تمہارے وارثوں کا ہوگا، تمہارا نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت آتی ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی کس لحاظ سے مشہور ہے؟ آیت الکرسی کے لحاظ. ہم اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اس آیت کو بولتے ہیں آیت الکرسی. آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے اور سب سے افضل اور عظمت والی آیت ہے. اس کے بارے میں بہت سی فضیلتیں ہیں. جس طرح سے ایک حدیث کے اندر ابی کعب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منذر، تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے. میں نے پھر پوچھا، رسول اللہ نے پھر پوچھا یعنی کہ ابو منذر تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی آیت پوری یعنی آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم پہنچ گئے اس علم تک. یعنی آیت الکرسی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے قرآن مجید میں، عظمت والی، فضیلت والی اور تمام آیتوں کی سردار. دیکھیں سورہ بقرہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے. قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اسی کے اندر موجود ہے تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی. اسی کے اندر موجود ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اور اس کے اندر وہ مسائل موجود ہیں جو کسی اور صورت میں ڈسکس نہیں ہوئے، جو ہم نے کل دیکھے تھے. آیت الکرسی توحید ہے، بالکل توحید پر. لیکن جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ایک دفعہ پڑھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو شخص گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا اور ساتھ میں آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے، حفاظت ہے میری آپ کی. رات میں جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اسے موت کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے موت کے. موت تو آنی ہے تو وہ تو آنی ہے پھر، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب ہم آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوتے ہیں
اللہ تعالی ہم پر ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو ایک باڈی گارڈ کی صورت میں ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم. بہت سے لوگوں کی روٹین ہوگی آیت الکرسی پڑھنے کی، لیکن انہیں نہیں معلوم، اور شاید معلوم بھی ہو کہ کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس فرشتہ ہوتا ہے، ساری رات ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے. تو دیکھیں اللہ رب العزت رب العالمین صرف ایک آیت کے پڑھنے پر ہمارے اوپر ایک فرشتہ پوائنٹ کر دیتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے ساری رات. ہم بڑے مزے سے سو رہے ہوتے ہیں اور فرشتہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے جب تک کہ ہم صبح اٹھ نہیں جاتے. ٹھیک ہے، ہم کوئی باڈی گارڈ رکھتے ہیں تو کتنے ہزار ہمیں پیسے اس کو دینے پڑیں گے، پھر وہ جا کر ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس طرح سے نہیں کر پائے گا. اللہ نے ہمارے لیے جو باڈی گارڈز رکھے ہیں فرشتے، جو ہر ٹائم ہماری حفاظت کرنے والے، ہر وقت ہماری حفاظت کرنے والے، اور ان سے بہتر حفاظت کون کر سکتا ہے جن کو اللہ نے ہمارے لیے اپوائنٹ کیا. اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنائے. پھر جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں جنت میں اور دوسرا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا جنت میں، یعنی اس کا جو تکلیف ہے موت کی وہ کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ آیت الکرسی کے فضائل ہیں. اور کیوں ہے آیت الکرسی کے اندر لکھا کیا ہے؟ ہم صرف لفظ پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت الکرسی کے اندر لکھا کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ وہ معبود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی وہ ہمیشہ سے ہی تھا، وہ پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہی تھا اور پھر ہمیشہ رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہاں پر جا کر ہم جو ہے ہمیشہ کی زندگی جئیں گے اور اللہ کی ذات رہے گی. اسے نیند نہیں آتی. نیند کیا؟ اسے اونگ نہیں آتی. اونگ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کہ ہم لوگ سوتے ہیں اور ہلکی سے جب آنکھ لگ جائے، وہ بھی، اور یعنی اس کو جیسے وہ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ نیند سے پہلے جو تھوڑا سی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ کو وہ بھی نہیں آتی. پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آیت الکرسی میں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی پورا توحید پر یہ آیت ہے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا. اللہ جسے دے گا وہی کرے گا، جس کو حکم دیا جائے گا اس کو شفاعت کا حق میں، اور یہ سب کے سامنے نہیں ہوگا. اللہ تعالی پردے کے اندر اس انسان سے، اس بندے سے کہیں گے کہ تم سفارش کر سکتے ہو اور اس کے حق میں کر سکتے ہو. یعنی اللہ تعالی شفاعت کا حق دیں گے. کس کو دیں گے یہ اس کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. پھر جس کو دیں گے اسے بتایا بھی جائے گا کہ کس کے حق میں تم کر سکتے ہو. تو اللہ کے بغیر کوئی بھی اس دن کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اللہ سب جانتا ہے، جو سامنے ہے اور جو چھپا ہے. یعنی جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اور جو ہمارے دلوں میں ہے، اللہ سب جانتا ہے. اور پھر اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے کیا ہے کہ اللہ تعالی تمام جو ہے وہ اس کی جو کرسی ہے وہ پورے عرش پر قائم ہے، اور اس کو ان کی دیکھ بھال، یعنی پورے کائنات کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا. میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے، یعنی کتنی لالچ ہے، کہ آپ کو میرے سے بات سننے کی کتنی لالچ ہے. اور سب سے زیادہ روایتیں حدیثیں جو موجود ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ رہتے تھے، اور ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے نوٹ کرنا اور سوال کرنا، یہ جو ہے وہ ہمیں اس لیے ان سے زیادہ ہمیں روایتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے. اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ شفاعت سب سے زیادہ اس کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. اوپر سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے. آگے ایک بات آتی ہے، ایک آیت آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب بہت سے لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جی تو آپ کیسے زبردستی کر رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرو؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو؟ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو؟ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہاں پر لوگوں نے اس آیت کا بڑا غلط مطلب نکالا ہے. دین میں زبردستی نہیں ہے مطلب کہ جو ہم نے پیچھے آیت الکرسی کے بیان میں پڑھا ہے نا، سارے جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں توحید کے سارے، اب انسان چاہے تو اسے قبول کرے، اختیار ہے اس کے پاس، توحید کو قبول کرے، دائرہ اسلام میں آئے یا نہ آئے، اس کے پاس اختیار ہے. کسی کو ہم زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، جائز نہیں ہے. کوئی خوشی سے آنا چاہے 100 دفعہ آئے، نہیں آنا چاہتا اس کو آپ زبردستی نہیں لا سکتے. یہ اس معاملے کے بارے میں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، شہادت کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں، تو پھر آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کا ہر حکم مانیں. پھر اگر نہیں مانیں گے تو زبردستی منوایا بھی جائے گا. پھر وہاں پر یہ بات نہیں آپ کہہ سکتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ جس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ پیچھے چکے آیت الکرسی کے بارے میں بات کی اور توحید ہے، اور اس لحاظ سے کہ دین ہم کسی کو زبردستی کروا نہیں سکتے قبول. لیکن جب آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اس کا ہر حکم ماننا ہوگا. پھر آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. جی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کو ہر حکم اس کا ماننا ہے، چاہے خوشی سے ماننے یا چاہے جو ہے وہ آپ پریشان ہو کر ماننے، آپ کو اس کا حکم ماننا ہے، لازم ہے. پھر زبردستی منوایا بھی جائے گا، پھر آپ سے ہر احکام جو ہے وہ کروائے بھی جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ بڑا ایک اس کے بارے میں بھی بڑی غلط جو ہے وہ ہوتی ہے کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہے. دین میں صرف اس لحاظ سے زبردستی نہیں ہے اور کسی کو بھی فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلام قبول کرے. لیکن جب آپ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو لازماً پھر آپ پر ہر اس حکم کی پابندی کرنا جو اللہ نے قرآن کے اندر مینشن کیا، جو حدیث کے اندر آیا، ہمیں پھر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں. پھر زبردستی بھی اگر کوئی کروائے گا تو غلط نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں طاغوت کے بارے میں. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہر وہ جھوٹی طاقت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوائے. ٹھیک ہے، کوئی بھی یہاں پر طاقت آ سکتی ہے ہمارے سامنے، وہ کہے میرا حکم مانو اللہ کا نہیں ماننا، یا پھر لوگ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ لوگوں سے اپنا حکم منوائے یا لوگ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں خود ہی سے. اب وہ طاغوت ہوگا، وہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے،
وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ملک ہو سکتا ہے. تاغوت میں سب آ جائیں گے جو لوگوں سے اپنا حکم منوائے کہ میرا حکم مانو، اللہ کا نہیں ماننا. جو ہم نے حکم نازل کیے، جو ہم نے رولز بنایا، آپ اس کو فالو کریں گے، اللہ کا نہیں. یا لوگ ان کا فالو کرنے لگ جائیں، وہ تمام تاغوت کی ڈیفینیشن میں آئیں گے، ہم انہیں تاغوت کہیں گے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ مضبوط حلقے کو پکڑ لو، اس کی رسی کو تھام لو. مضبوط حلقے سے کیا مراد ہے؟ شریعت، پوری شریعت، قرآن اور حدیث. مضبوط حلقے سے مراد یعنی وہ حلقہ، وہ رسی کہ جس کو آپ پکڑ لیں اور پکڑنے کے بعد وہ رسی آپ کو ہر گمراہی سے بچا لے. قرآن مضبوط حلقہ ہے. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ مضبوط حلقہ ہے. اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کی رسی کو پکڑ لو، اسے چھوڑو نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں ایک گمراہی کے رستوں سے بچا لے گا. جب ہماری رسی کمزور ہوگی، جب ہماری پکڑ کمزور ہوگی، تو ہم اسی طرح سے گمراہیوں میں بھٹکتے رہیں گے. اور جب جن لوگوں کی رسی مضبوط ہوتی ہے، جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوتا ہے، تو وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور کس طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس شریعت ہوتی ہے. انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوتا ہے جس کے اندر ہدایت ہے، جس کے اندر نور ہے، جس کے اندر رحمت ہے. آگے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اللہ کن کا دوست ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. لیکن جو سچے دل سے ایمان لایا. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے کہیں کہ میں مسلمان ہوں. ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے دل، روح، دماغ، ہر جسم کے ہر اعضاء سے آپ اللہ کے تابع ہو جائیں. آپ اللہ کو مان لیں، اس کی مان لیں. لیکن میں نے ایک دن بھی بتایا تھا کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. مسلم کا مطلب یہ ہے. تو جب میں کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہے میں فرما بردار ہوں. تو کسی کی فرما بردار تو ہوں. اور مسلمان تو فرما بردار ہوتا ہے اللہ کا. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے چھوڑ دے، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے حکم کے آگے. وہ ہوتا ہے مسلمان. تو جب میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے اعمال کیسے ہیں. تو جو ایمان لایا سچے دل سے، اللہ اس کا دوست ہے. اور جس کا اللہ دوست ہوتا ہے اسے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسے اندھیروں کے رستوں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں. اور جو تاغوت کا دوست ہوتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہم اگر لوگوں کو فالو کرنے لگ جائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگوں سے ڈرنے لگ جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی بڑا کوئی لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی پاورفل پرسن ہے، ہم اسے ڈرنا شروع کر دیں. اللہ کے ڈرنے کا حق صرف کس سے ہے؟ کس سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ اور وہ صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ایک بندہ مومن صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے. اس کے علاوہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کا خوف نہیں ہوتا. اسے صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر کسی اور کا ڈر آنا شروع ہو جائے تو یہ پھر زیادتی ہے. اور جو لوگ طاغوت کے دوست ہیں، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کا حکم مانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جھٹلایا
किसको? अल्लाह को। और उन लोगों के साथ अल्लाह क्या मामला करता है कि अल्लाह उन्हें रोशनियों से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाता है। अगर उनके पास हिदायत थी, सीधे रास्ते पर थे, तो अल्लाह उन्हें उस सीधे रास्ते से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाएगा। फिर आती है बात, अब आते हैं वाकया। 2-3 वाकयात का जिक्र आएगा यहां पर। सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ झगड़ा। नमरूद जो था वो इराक का बादशाह था और खुदाई का दावेदार था। कहता था मैं खुदा हूं, मैं रब हूं। नमरूद भी मुशरिक था और उसकी तमाम जो राया थी, जो उसके लोग थे, वो भी मुशरिक थे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की दरबार में गए, उसे दीन की दावत देने, दीन की तबलीग करने, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने। जब नमरूद के दरबार में गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तो नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता हूं, मारता हूं। उसने क्या किया? उसने 2 लोग जिनको फांसी का हुक्म हो चुका था, उसने क्या किया? उसने एक को जो है वो कत्ल कर दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। कहा देखो मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम जो है रब हो तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है वो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा दो, मैं तुम्हें रब मान लूंगा। ठीक है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो अल्लाह ताला ने यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि देखिए मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है और तुम्हारा, अगर तुम रब हो तो मगरिब से निकाल कर दिखा दो, मैं तुम्हें रब मान लूंगा। और नमरूद यहां पर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। उसके पास अब इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये तो वो मामलात हैं जो रब्बुल आलमीन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। दिन को रात करना, रात को दिन कर देना, सूरज को निकालना, चांद को निकालना, ये तो अल्लाह के मामलात हैं। और चाहे कोई कितना बड़ा खुदाई का दावेदार क्यों ना हो, कोई ये काम नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो कर सकता है। तो यहाँ पर नमरूद की जो दरबार में आप आर्गुमेंट जो है वो जीत गए, आप जो मुकालमा था वो जीत गए। फिर ऐसा उज़ैर का वाकया अल्लाह ताला बयान करते। उनका गुजर जो है वो एक बस्ती से हुआ और वो बस्ती मुकम्मल तौर पर उजड़ चुकी थी, वीरान हो चुकी थी। हज़रत उज़ैर वहां से गुजर हुआ और हज़रत उज़ैर ने जो है वो अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ये बस्ती तो उजड़ चुकी है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, आप कैसे इस बस्ती को दोबारा जिंदा करेंगे, कैसे इसमें लोग आबाद होंगे? तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर को 100 साल तक सुला दिया और फिर उन्हें जगाया। जब उन्हें जगाया तो उनसे पूछा कि आप कितने अरसा सोए? तो उन्होंने कहा शायद थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा कुछ वक्त सो गए हूं। तो उज़ैर को अल्लाह ने बताया कि नहीं, आप 100 साल तक सोए रहे। तो उज़ैर बड़ा हैरान हुए। तो निशानी के तौर पर हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर को कहा कि आप देखिए अपने खाने पीने की चीजों की तरफ देखिए, आपका फल है, आपकी जो खुराक है, आपका जो खाना है, वो ताजा का ताजा है। उससे साबित होता है कि शायद थोड़ा सा अरसा आप सोए, लेकिन देखें अपने गधे की तरफ जो सिर्फ वो जिसका गोश्त खत्म हो गया, जो सिर्फ हड्डियां पड़ी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने देखते देखते उस गधे पर गोश्त चढ़ाया, फिर मांस चढ़ाया और उसे देखते देखते बिल्कुल सही सलामत खड़ा कर दिया। और हजरत उज़ैर खुद की जात खुद एक मौजज़ा थी, निशानी थी कि 100 साल तक सोए रहे, लेकिन उनकी जात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 100 साल पहले थी, कोई फर्क नहीं आया, वैसे ही जवान। और उन्होंने फिर देखा कि वो बस्ती बहुत आबाद हो चुकी, उसमें लोग रह रहे हैं। और हज़रत उज़ैर के जो बेटे हैं उनके भी आगे बेटे हो गए, यानी पोते, और वो भी जो है वो उनसे बड़ी उम्र के, और हज़रत उज़ैर अभी जवान।
تو یہ اس بنا پر یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ شرک کیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ایک اور وہ سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی دل کی تسلی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں 4 پرندے لیں، ان 4 پرندوں کو آپ جو ہے وہ گوشت بنائیں اور سب کو آپس میں مکس کر دیں، اور پھر ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیں، اور پھر آپ ان کو آواز دیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہوا تھا، اور اس طرح سے جان لیا کہ اللہ مردوں کو قیامت کے دن، یا اللہ کس طرح سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آگے ذکر آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے، خالص میرے رستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اگر 1 دانہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کا اجر اس کو کئی گنا زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، جو ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ کے رستے میں، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنا مرضی دے دیں۔ اللہ صرف قبول کرے گا حلال مال سے دیا گیا صدقہ۔ جو صدقہ دینے کے بعد جتاتے ہیں احسان، اللہ ان کا بھی جو ہے وہ اجر گھٹا دیتا ہے، ان کو اجر نہیں ملتا۔ اور جو صدقہ دینے کے بعد احسان نہیں جتاتے، اللہ ان کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں میجورٹی ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو پھر اسے کئی دفعہ جتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، یا پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو شخص احسان جتاتا ہے، اس نے جو صدقہ کیا ہوتا ہے اس کو اس کا ثواب 0 ملتا ہے، کوئی ثواب نہیں اس شخص کے لیے جو احسان کرنے کے بعد اسے جتائے۔ جو سچے دل سے کیا گیا صدقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تو صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ تو چاہے آپ نے اس کے رستے میں 1 کھجور دی ہو، چھوٹی سی 1 کھجور، دیکھیں اب روزے آنے والے، آپ کسی کو 1 کھجور سے افطاری کروائیں، اس کا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور جو شخص افطاری کرواتا ہے، نہ زیادہ تام جھام آپ کے پاس نہیں ہے استطاعت، آپ کسی کو 1 کھجور سے افطار کروا دیں تو اس کا بھی وہی ثواب ہوگا جو آپ اتنے کھانے بنا کر کسی کو افطار کروائیں گے۔ اور ثواب کیا ہے کہ جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے اسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ ثواب ہے افطاری کروانے والے پر۔ اور افطاری جب آپ کو کوئی دعوت دے تو افطار اس کے گھر جانا بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اگر آپ 1 کھجور دیتے ہیں اللہ کے رستے میں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اسے کھجور کو، اور اس کی نشو نما کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان کسی کے پاس اپنی گائے ہو، جانور، جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں اس چیز کا بڑا اندازہ ہے کہ آپ جب اس کو لیتے ہیں وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے چارہ ڈالتے ہیں تو وہ بڑا آپ اسے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ آپ کے صدقے کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ 1 کھجور آپ نے دی، لیکن اس کا اجر اللہ کتنا کرتا ہے، 1 پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور صرف کس بنیاد پر، اگر آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا، دکھاوا کے لیے نہیں، اور نہ دکھاوا نہ احسان، یہ دونوں کام نہیں کیے ہوں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جو رمضان میں دیا جائے۔
چونکہ اس میں نیکیوں کا بڑھا دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے اب رمضان کے بعد کوئی صدقہ ہی نہ دے، اس کا بھی اپنا اجر ہے. اور جو شخص احسان جتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نہ قیامت کے دن انہیں کلام کرے گا، ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب. اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص کہ جو تہبند سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے، یہ یعنی مردوں کے لیے جو ٹخنوں کے نیچے جن کی شلواریں جاتی ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد احسان جتلانے والا، جو احسان جتاتا ہے. آپ نے کسی پر احسان کیا، نہ صرف وہ صدقے کی صورت میں بلکہ گھر کے اندر بھی آپ بہن بھائی ایک دوسرے پر احسان کر دیا. ٹھیک ہے. والدین کتنا احسان کرتے ہیں اپنی اولاد پر. ٹھیک ہے. ان کے پالتے ہیں، انہیں پوستے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، انہیں پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں. یہ ان کا احسان ہے اولاد پر. اب اگر وہ جتائیں گے تو یہاں پہ پھر غلطی ہو جائے گی. اور اسی طرح سے بچے اگر کریں گے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، دیکھیں خدمت کر رہے ہیں یا کوئی چیز کر دیتے ہیں، کوئی کام کر دیتے ہیں، دوست ایک دوسرے کا کام کر دیتے ہیں اور بعد میں اسے جتائیں. کوئی آپ کے پاس کسی مدد کے لیے آ گیا، آپ نے اس کی مدد کر دی اور بعد میں اسے جتایا، میں نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا تمہارا. اور احسان کو یاد کروانا، اس کو جتانا. اور پھر جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، یہ جو دکاندار کرتے ہیں، ان 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. تو کبھی بھی احسان کر کے جتائے نہیں. کبھی غلطی سے منہ سے نکل جائے، توبہ کر لیں اور جیسے ہی یاد آئے اپنے منہ کو بند کر لیں، لیکن احسان کر کے جتائے نہیں. اور ہمارے ہاں احسان کر کے بہت جتاتے ہیں، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے تو ایسا کیا تھا. یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، منہ سے نکل جائے، فوراً توبہ کر لے، چپ کر جائے. ان چیزوں کو یاد رکھیں. یہ وہ چیزیں جو ہم ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اپنے ایک جملے سے وہ ساری نیکی کو زیرو کر دیں. صدقہ لازمی کرنا چاہیے. دیکھیں صدقہ کیا ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، لازمی کرو، یہ ضروری ہے. صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محنت کرے، روزی کمائے، رزق کمائے، پھر خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر صدقہ کرے. صحابہ نے کہا اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو، وہ نہ کر سکے یہ کام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود بھی اچھی بات پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اچھی بات کا حکم دے، خود بھی بری بات سے رکے، دوسروں کو بھی روکے، یہ بھی صدقہ ہے. تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے رکنا اور روکنا، یہ دونوں چیزیں صدقہ ہے. خود بھی کرنا عمل اور دوسروں کو بھی کروانا، یہ صدقہ ہے. اس کے بعد جو شخص احسان جتائے گا اس کا صدقہ ضائع ہو جائے گا. جو اس نے صدقہ کیا، زیرو. سارا اجر، سارا جو ریوارڈ ہے، سارا انعام زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا اور زیرو رہ جائے گا. چاہے وہ آپ کسی پر بھی کریں، جتائیں گے زیرو. اور جو شخص دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کا بھی اجر ضائع ہو جائے گا. دونوں کا، احسان جتانے والا اور دکھاوا کر کے خرچ کرنے والا یا دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کرنے والا، اس کے بدلے میں جو کمائی گئی نیکی ہوتی ہے اس کا اجر زیرو ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال اللہ نے ایسے دی کہ ایک پتھر ہے، اس پر مٹی پڑ جائے، بہت مٹی ہے، تہ لگ جائے، اسی طرح ہمارے پاس نیکیوں کے انباروں کے تہ لگ جائے
और फिर अचानक बारिश आए, इतनी बारिश कि वो मिट्टी बह जाए, तो पीछे क्या रह जाएगा? खाली पत्थर। इसी तरह से जितनी मर्जी नेकियां इकट्ठी कर ले, अगर उसमें दिखावा आ जाएगा, उसमें किसी पर एहसान जताना आ जाएगा, तो वो सारी नेकियां जीरो हो जाएगी और आपका नामा ईमाल खाली। एक और मिसाल दी अल्लाह ने उस शख्स की कि जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है। पीछे मिसाल थी उसकी जो एहसान जताता है और दिखावा करता है। अब मिसाल है उसकी जो खर्च करता है अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ने कहा उसका किसी ऊंची जगह पर बाग हो और बहुत ज्यादा बारिश हो, और फिर वो बारिश में उसे दुगना फल मिले, डबल। और अगर बारिश ना भी हो फिर भी उसे इतना फल मिल जाए कि संभाले ना संभले। यानी जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, उसे डबल ना भी किया जाए उसका अजर, तो फिर भी इतना अजर होगा कि वो संभाले ना संभलेगा, उसके पास इतना काफी होगा उसके लिए। यानी जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करेगा उसके लिए थोड़ा ही बहुत होगा। और नाकिस माल का सदका करना, वो चीजें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों को सदका कर देना, वो दूसरों को देना। सदका से मुराद है कुछ भी अल्लाह के रास्ते में देना, किसी को देना, तो ये अल्लाह नाकिस चीजों का सदका वो नहीं, वो भी गलत है, नाकिस माल का सदका। ठीक है ना? अल्लाह की राह में हमेशा अच्छी चीजें दो। और हम पाना नंबर 4 जब आगाज करेंगे उसकी पहली आयत ही ये है कि नेकी ये नहीं है, नेकी क्या है? उस चीज को खर्च करो जो तुम्हें पसंद है। आपके कपड़े जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको अल्लाह की राह में देंगे, ये होगा आपका खर्च करने का बेहतरीन लेवल। और हम देते हैं वो चीजें जो हमें पसंद नहीं होती, हमारे यूज में नहीं होती, हमें चाहिए नहीं होती, हम उसको अल्लाह की राह में देते हैं। और जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने लगते हैं तो शैतान हमें डराता है। सदके के वक्त ना जब हम अल्लाह के रास्ते में कुछ भी देने लगते हैं, चाहे वो थोड़ा से ही पैसे क्यों ना हो, शैतान हमारे दिल के अंदर वसवसे पैदा करता है। किस चीज के? गरीबी के, कि तुम गरीब हो जाओगे, या फिर मुख्तलिफ तरीके के कि जिसको दे रहे हो उसको क्या जरूरत है, ठीक है, या ये लोग तो फिर आ जाएंगे तुमसे मांगने के लिए। मुख्तलिफ वसवसे डालता है। जो इंसान जिस तरह से बहक सके उसको वो उस तरह से बहकाने की कोशिश करता है। और वो सारे वसवसे जो इंसान के दिमाग में आ रहे होते हैं, समझ ले कि वो शैतान ला रहा होता है। शैतान हुक्म देता है शर्मनाक कामों का, गंदे कामों का, बुरे कामों का, जिनका कोई अजर नहीं है, जिनका गुनाह ही गुनाह है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उम्मीद दिलाते हैं इसके बरक्स। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है ना, शैतान उसे वसवसे दिलाता है मुफलिसी के, गरीबी के, और अल्लाह उसे उम्मीद दिलाता है अपने फजल की और मगफिरत की। अल्लाह कहता है तुम खर्च करो, मैं तुम्हें और दूंगा। और शैतान क्या कहता है? तुम खर्च करोगे गरीब हो जाओगे। तो हमें अल्लाह की माननी है, शैतान की नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान किया उन सदकात के बारे में जो छुपकर किया जाए। अल्लाह के अर्श के साए में होंगे वो 7 लोग, और 7 लोगों में से एक वो होगा कि जो इस तरह से खर्च करे कि दाएं हाथ को दे और बाएं हाथ को पता भी ना चले। देखिए, बाज़ औक़ात की जगह पर एलानिया सदका करने की भी जरूरत पड़ती है ताकि लोगों को तरगीब मिले। लोगों के पास पैसा है, वो नहीं खर्च कर रहे, आप उनके सामने खर्च करें इस नियत से कि अल्लाह ये भी तेरे रास्ते में खर्च करेंगे। मेरा मकसद दिखावा नहीं बल्कि उनको जगाना है, उनको तरबियत करना है और उनको बताना है। कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो सदका है ना, अफजल सदका, वो खुफिया सदका है, छुप कर किया जाए। क्योंकि जितना आप छुपा कर सदका करेंगे ना, इस तरह से कि आपके एक हाथ आपका दे रहा है, दूसरे को खबर ही नहीं कि सदका दिया है, इतना छुप कर सदका देना,
اس میں بہت کم چانس ہوتا ہے دکھاوے کا، کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے اور آپ کی مکمل آپ ہی کی ذات کو پتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو شیطان آپ کے اندر وہ وسوسے جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا جو دکھاوے کا. جب آپ لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں نا تو شیطان زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں ایک بڑا ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنا پھر شکر کریں، لیکن اعلانیہ بھی کئی جگہ پر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ذائقہ نہیں. لیکن نیت ہر عمل کا، جو دیکھیں آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جو آپ کی نیت ہے اسی کے حساب سے آپ کو اجر ملے گا. آگے بات آتی ہے سود کے حوالے سے. سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. سود کیا ہوتا ہے؟ وہ رقم، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ادھار رقم دی ہے تو واپسی کے جب آپ نے اسے واپس لینی ہے تو آپ نے اس کے اوپر کچھ اور تھوڑے سے پیسے لینے. میرے پاس کوئی انسان آیا پیسے لینے کے لیے، میں اسے 10,000 روپے دے رہی ہوں اور کہوں گی واپس جب دینے 13,000 دینے، تو وہ جو 3,000 اوپر ہے وہ سود لے رہی ہوں میں اس سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور بیسیکلی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ کیا ہے، تجارت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس میں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا خطرہ برابر ہوتا ہے. لیکن سود کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ سود ہوتا ہے جس میں ہمیں پتا ہے کہ آپ پیسہ آنا ہی آنا ہے، گارنٹیڈ. اور اللہ کے نزدیک تجارت تو حلال ہے اور سود حرام ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو لکھنے والا، ایون کہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جو لائرز اگر کوئی سود کا کاروبار ہو رہا ہے اور اس کی تحریر لکھ رہے ہیں، اس پر سب پر لعنت ہے اور سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. سود کی آپ نے گواہی دی، ہر لحاظ سے آپ کسی بھی طرح اس سود کے کام میں انوالو ہیں، آپ برابر کے شریک ہیں سود کے اس گناہ میں. سود حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کرو، 70 حصے، تو سب سے چھوٹا حصہ جو ہے نا، سب سے چھوٹا حصہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. کسی کو پسند آئے گا یہ بات؟ کسی کو بھی نہیں. تو سب سے کم جو حصہ ہے، اب آپ حد، آخری حد، سب سے بڑی حد سوچ لیں کیا ہوگی، واللہ عالم. لیکن سب سے چھوٹی حد کیا ہے؟ سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے اپنی ماں سے زنا کرنا. رسول اللہ نے فرمایا، دیکھیں سود کا 1 درہم، آج کے آپ اس کو لے لیں کہ سود کا 1 پیسہ بھی، ٹھیک ہے نا، 1 روپیہ، 1 روپے کی آج کل تو ہمارے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. 1 روپیہ بھی کہ جو نہ کوئی اضافہ کرتا ہے نہ کم کرتا ہے، 1 روپے کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. وہ 1 روپیہ اگر سود کا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سود کا ہے اور آپ نے اس کو کھایا اس پر، ٹھیک ہے، تو آپ اس گناہ میں، اس سود کے گناہ میں آپ 36 ٹائم زنا کرنے، ایک زنا کی سزا بہت بڑی ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں پر سود کے حوالے سے بتایا جو جا رہا ہے کہ 36 ٹائم اگر زنا کریں، 36 دفعہ آپ زنا کریں تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا سود کا وہ 1 پیسہ کھانے کا گناہ ہے. آپ کو 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ کا گناہ ہے. یہ سود سے نفرت دلائی ہے، بتایا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں کئی جگہ کسی گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے جنگ کر رہے ہیں. لیکن سود ایک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا
کہ جو سود کھائے گا وہ مجھ سے اور میرے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. ہم اللہ سے دیکھیں اعلان جنگ کس سے کیا جاتا ہے؟ دشمن سے کیا جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں، آؤ لڑ لو. اور سود کھا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہمارے ہاں سود بہت عام ہے، بہت عام ہو چکا ہے. بینک سے وہ سود دیتے ہیں، کسی سے پیسے لے لو وہاں پر سود ہے، کوئی آپ چیز لے رہے ہو وہاں پر سود ہے، ہر جگہ سود ہے. اور سود تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث کی روح سے بتا رہے ہیں کتنا سخت گناہ ہے. ہم زنا کو سمجھتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، نو ڈاؤٹ اس کی سزا بہت بڑی ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کوئی شخص کما رہا ہے سود اور اس کا آپ نے ایک پیسہ بھی کھا لیا ہے، تو آپ کو اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا آپ 36 دفعہ زنا کریں گے، اور آپ کو 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ کا گناہ ہوگا صرف سود کا ایک پیسہ کھانے پر. پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ اگر انوالو ہے آپ کے اس کھانے میں، کھانے کی رقم میں، تو آپ کو اتنا گناہ ہے. سود لینے والے اور دینے والے کا حال تو آپ بھول ہی جائیں. اور اگر کوئی سود کھا رہا ہے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن توبہ تو کرے. اور جو اس نے سود کھایا ہے وہ لوگوں کو واپس کر دے اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. یہ جو لوگ حرام کماتے ہیں، کل بھی ہم لوگوں نے اس حوالے سے بات کی تھی، جن لوگوں کے حرام کے کام ہے، رشوت لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، یہ ذرا ہمارے ہاں عام ہے. پھر ناحق طریقوں سے لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنا اور اس سے پیسہ کمانا سب حرام ہے. تو ہم نہیں کھا سکتے ان کی حرام کمائی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اگر ہم کھائیں گے تو ہم بھی برابر کے گناہ گار ہوں گے. ہمیں پتا ہے ایک شخص حرام کما رہا ہے اور پھر اس کے ہاں سے کھانا کھانا، چیزیں کھانا، اس کی کمائی کھانا، تو ہم اس کو گویا کہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں، چاہے بعد میں اس کو جتنا مرضی بلا کہہ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے وہاں پر ایک ایشورٹی کر دی کہ جو کام آپ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، ہم رضا مند ہیں آپ کے اس کام سے. آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، چاہے آپ نے گناہ وہ نہیں کر رہے. جو گناہ کو دیکھے اسے پتا ہے وہ گناہ ہے اور وہ نہیں روک رہا اس سے، وہ بھی برابر کا شریک ہے. اور مقروض، دیکھیں جس کے اوپر قرض ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرضہ دینے والے کو چاہیے کہ ضرور تھوڑی سی مہلت دے مقروض کو. جو شخص کسی مقروض کو مہلت دے گا، اس پر ترس کھائے گا، اس کا قرضہ معاف کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم پر آسانی کرے، اللہ ہماری سختیوں کو اور جو ہم پر کی جانے والی سختیاں ہوں گی ہمیں ان سے نجات دے. ہر کوئی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے بھی چاہیے اس دنیا میں جو شخص مقروض ہے، تنگ دست ہے، اسے مہلت دے، اسے معاف کر دے. اور اللہ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس کے بعد آپ اسے وہ قرض جتائیں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ جو ہے وہ اسے آپ نے وہ قرض دیا، وہ دے دے واپس تو ٹھیک ہے، نہ دے تو بس ایک آپ اس کو جو ہے وہ بار بار تنگ نہیں کرے، تو یہ قرض حسنہ ہوتا ہے. اور اس پر ہر وقت آپ کو صدقے کا جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا قرض جو ہے وہ کسی کو معاف کیا ہوتا ہے، یا معاف نہ کیا ہو لیکن اس کو تنگ نہیں کیا دینے کے لیے، اور آپ امید رکھ رہے ہیں وہ دے گا، لیکن آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے چپ ہیں.
کہ میرے اللہ نے کہا ہے نرمی کا معاملہ کرو، اس لیے میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ کے ہر وقت صدقہ لکھ رہے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے صدقہ کیا ہے. تو دیکھیں ہم اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو جو لے رہا ہے صدقہ قرض اسے چاہیے کہ وہ واپس کرے ٹائم پر، لیکن اگر وہ واپس نہیں کرتا تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، تاکہ نیکیاں، ہمیں تو نیکیوں چاہیے، ہم تو نیکیوں کے بھوکے جائیں جہاں سے بھی ملے، تو جس بھی طرح ملے اس سے وہاں سے لے لینا چاہیے. لین دین کے معاملات کے بارے میں اللہ نے بات کی. قرآن کی سب سے بڑی آیت 282 آیت لین دین کے اوپر ہے، معاملات کے اوپر ہے، کہ جب آپ لینے دینے کا کوئی معاملات کرتے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے آپ سکے رشتے میں کر رہے ہیں نا، دیکھیں اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو ہمارے جاننے والے ہیں اور یہ تو ہمارے رشتے دار ہیں، لو اب ان کے ساتھ بھی لین دین کا کام کرنا ہے تو لکھنا پڑے گا. ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندے کو کون جانتا ہے؟ ہم زیادہ جانتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، ہم زیادہ جانتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے ماں باپ کو. اللہ جانتا ہے. جب اللہ نے کہا کہ کسی سے بھی آپ معاملات کریں لین دین کا، چاہے اس سے کوئی بھی رشتہ ہے، آپ اسے لکھ لیں، لکھنا لازم ہے. اور پھر جب آپ اس کو لکھیں تو دو مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے. وہ مسلمان کہ جو معاشرے میں قابل اعتبار ہو، نیک ہو اور بھروسے مند ہو. اور اگر دو مسلمان مرد موجود نہیں ہے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں. ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے. لین دین کا جب آپ معاملہ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، تو اس میں لازم ہے کہ دو گواہ ہو. اور اگر دو مسلمان گواہ نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بعد میں آنے والی مشکلوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. ایمان بالغیب کے اجزاء. ایمان کی بالغیب کیا ہوتا ہے؟ بن دیکھے ایمان لانا. 6 اجزاء ہیں اس کے. اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اچھا یا برا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لانا. ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے. پھر آخری 2 آیات آتی ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس کے اندر 3 آیات ہیں، اور آخری جو 2 آیات ہیں وہ 2 آیات بڑی اہم آیاتیں ہیں. اس کے اندر وہ دعا ہے اور وہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جو رات کو پڑھ کر سوئے تو اس کے لیے وہ کافی ہے. ایک تو ان آیتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہم سے کہتے ہیں کہ میں اتنا ہی انسان کو تکلیف دیتا ہوں جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے. ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، بعض اوقات لگتا ہے اس سے بڑی ہم تو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو اللہ نے بہت ہی بڑی مصیبت دے دی ہمیں. تو اللہ اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اللہ کو معلوم ہے ہر بندے کی کیپیسٹی کہ میرا بندہ اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اور اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے اس کو، اتنی آزمائش اللہ اسے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد کہ جو شخص اس کو جو ہے وہ جس گھر میں آپ رات میں، ٹھیک ہے نا، رات کے وظائف میں یہ ہے کہ آپ رات میں جو ہے وہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوئیں تو شیطان قریب نہیں آئے گا اس گھر کے. جب آپ کی روٹین بن جائے گی روز اس کو پڑھنے کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے دن دیکھا تھا جب ہم نے سورہ فاتحہ کا دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ کا جب نزول ہوا تھا تو آسمان کا دروازہ کھلا تھا اور فرمایا گیا تھا یہاں وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی دروازہ نہیں کھلا، اور آپ کو جو آج تحفہ دیا جا رہا ہے آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، دعا ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے پاس ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے ان میں. آگے سورۃ آل عمران ہے. سورہ آل عمران
سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، جو کہ ایک مدنی صورت ہے. اور سورۃ آل عمران کے اندر ہم نے جہاں پر سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہودیوں کے متعلق زیادہ پڑھا اور عیسائیوں کے متعلق تھوڑا سا، سورہ آل عمران میں بات ہوگی زیادہ عیسائیوں کے متعلق اور یہودیوں کے متعلق تھوڑی سی. فضیلت اس صورت کی ہم نے دیکھی تھی سورہ بقرہ کے ساتھ. فرمایا گیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور اسپیشلی کہا کہ یہ دو روشن صورتوں سے مراد ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان کی تلاوت کرنا خاص طور پر بڑا برکت والا ہے. پہلے رکوع سورۃ آل عمران کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سورہ بقرہ کا ہوا تھا. اور ہم نے تب بھی دیکھا تھا حروف مقطعات وہ حروف کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الہ کی صفات بتائی، اپنے معبود ہونے کی. دیکھیں، کوئی بھی ذات عبادت کی حقدار تب ہے جب اس کے اندر یہ دو خصوصیات موجود ہوں. پہلی، ہمیشہ زندہ رہنے والی، دوسری ہمیشہ قائم رہنے والی. اگر کوئی بھی چیز ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی تو وہ معبود ہونے کا درجہ اختیار کرتی ہے. اور روح زمین پر اس پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے. تو یہ معبود ہونے کی صفات ہے. اور اللہ نے سورہ آل عمران کے آغاز میں بتایا کہ قرآن فرقان ہے. فرقان ہم کسے بولتے ہیں؟ فرقان ہم ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرے. اب چاہے وہ کوئی کتاب ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہم اسے فرقان بولیں گے. دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان کی ہے چیز، خالق ہونے کے دلائل. اللہ نے کہا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے. دیکھیں، ماں کے پیٹ کے اندر اس جو اندھیرے کے اندر اتنی تہ کے اندر اللہ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے کہ نطفے سے ایک پورا بچہ بناتا ہے اللہ، پھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پوری شکل بناتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے. ماں کو تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ اس کی پرورش کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تخلیق کرتا ہے، جس طرح کی شکل دینا چاہے. تو اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر بیان کیا محکم آیات کے حوالے سے. پختہ محکم آیات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں حکم واضح آئے، جیسے ہم نے شراب کے حوالے سے پڑھا، جیسے ہم نے سود کے حوالے سے پڑھا. وہ چیزیں کہ جن کی حلال اور حرام کے بارے میں پتہ ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، بس اس میں کوئی بحث ہی نہیں. سود حرام ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا ہے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے حرام ہے. شراب حرام ہے، چاہے کوئی بھی لحاظ ہو حرام ہے. جوا حرام ہے تو حرام ہے، ٹھیک ہے. سور کا گوشت حرام ہے تو حرام ہے. جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ حرام ہے تو حرام ہے. وہ آیات کہ جو اپنے حکم میں واضح ہیں، جس کا کوئی اور دوسرا مطلب ہم نکال ہی نہیں سکتے. اور قرآن میں ایسی بھی آیات ہیں جنہیں ہم متشابہ آیات کہتے ہیں، ایسی آیات کہ جن کا مطلب انسان کی سمجھ سے باہر ہے. جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا عرش. اب ہمیں کیا پتا اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کا عرش کیسے ہے. یہ وہ آیات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا. اور کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ انہی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت خراب کر لیتے ہیں. اور ان آیات کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ ان آیات کی تہ میں، ان آیات کی ٹوہ میں،
ان آیات کی جو آیتوں کی جو آپ کہہ لیں کہ پیچھے نہیں پڑتے کہ کیوں ہے، کیا ہے، کس لیے ہے، نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے تو یہ سچ ہے، تو بس اس کو ویسے ہی مان لیتے، تحقیق میں نہیں پڑ جاتے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، انہی آیاتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، انہی آیتوں کا جو ہے وہ نکالتے اور پھر اپنے حساب سے مطلب جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے آغاز میں سورت کی بڑی خوبصورت آیت آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور یہ دعا ہمیشہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ دعا انشاءاللہ ہم دعائیں جو دیتے ہیں نا اس میں یہ دعا ضرور دیں گے. یہ وہ دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا. ہمیں جب ہدایت دے تو پھر اس کے بعد کبھی گمراہی کے راستے پر نہ لے کر جانا. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مومن ہیں، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. اور اللہ نے بتایا کہ کفار کو یہ بات بتا رہے کہ سنبھل جاؤ، ان آیات کی ٹوہ میں نہ پڑھو جن کا مطلب تم نہیں سمجھ سکتے. اس دن سے پہلے سمجھ جاؤ جس دن نہ مال آئے گا تمہارا کام اور نہ ہی تمہارے کام آئے گا تمہاری اولاد، اور صرف تم دوزخ میں جاؤ گے. تو قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا. اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا اللہ اس پر اپنا عذاب لے آئے گا. آگے بات ہوتی ہے غزوہ بدر کی. غزوہ بدر پہلی جنگ. مکہ کے اندر مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی تھی. اللہ نے اجازت ہی نہیں دی تھی مسلمانوں کو کہ وہ کارروائی کوئی بھی کر سکے. لیکن مدنی دور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا حکم ہوا. اب غزوہ کسے بولتے ہیں؟ وہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور جنگ اسے بولتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے. غزوہ بدر پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کفار کی تعداد تھی 1000، اور 70 کافر ہی قتل ہوئے تھے اور 70 ہی کافر گرفتار ہوئے تھے. یہ وہ جنگ تھی کہ جو طے کرنا تھا مسلمانوں کا وجود، اسلام کا وجود. اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن. کس کے درمیان؟ حق اور جھوٹ کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان فیصلے کا دن تھا غزوہ بدر کا دن. غزوہ بدر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی، اور غزوہ بدر کا ابتدائی جو منظر تھا وہ یہ تھا جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تو 313 ہیں اور کفار تو 1000 کا لشکر ہے اور سب کچھ ہے ان کے پاس، تلواریں اور مال اور ہر چیز ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بہت گھبرائے. پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ سے دعا کی اور اللہ سے التجا کی کہ اگر آج فیصلے کا دن ہے، اگر آج ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں غیب سے مدد کی. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کل آئے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں انسان کی دلی اور فطری محبت کن چیزوں سے ہے، اور انہی سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی اور آزماتا ہے انسان کو. پہلی چیز عورت، پھر بیٹے، پھر سونا چاندی، پھر نشان زدہ گھوڑے، پھر مویشی، پھر کھیتی، اور پھر انسان کا خود کا نفس. انسان کو ان چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور فطری ہے.
औलाद से भी सबको मोहब्बत होती है, औलाद में खासतौर पर बेटों से। सोना चांदी, फिर मवेशी है तो उसमें घोड़ों की घोड़े जो है वो ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उसके अलावा खेत से, अपने खेतों से। तो अल्लाह ताला इन्हीं के जरिए जो है वो आजमाइश करता है इंसान की, और यही सब चीजें जो है वो इंसान को क्या करती है, खूबसूरत करके दिखाती। माल है या औलाद है, उसी के अंदर जो है वो इंसान अपनी जिंदगी का जो है वो मकसद ढूंढता है, और इन्हीं चीजों के जरिए अल्लाह ताला आजमाइश करते हैं। यह आजमाइश है इंसान की, जहां पर ये चीजें आपके लिए एक वक्त में अच्छी हैं, सुकून का बाइस है, जैसे औलाद है सुकून का बाइस है, और एक ही वक्त में ये आजमाइश भी है। अल्लाह इनके जरिए आजमाता है, देखता है कि ये चीजें ज्यादा अहम है, ये मेरा हुक्म ज्यादा अहम है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि वो लोग कि जिनके हाथ तो अल्लाह का हुक्म ही मायने रखता है, उनके लिए अल्लाह के हां बागात है, वो बागात के जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। और फिर एक और चीज, अल्लाह की रजा हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, एक और दुआ है, रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। दुआ क्या है? ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम आप पर ईमान ले आए हैं, अब हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। ये अल्लाह की रजा हासिल करने की दुआ है। अल्लाह ताला ने परहेजगार लोगों की कुछ सिफात बयान की है, और वो सिफात क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं जो परहेजगार है ना, वो सब्र करते हैं, हर हालात में सब्र, हमेशा सच बोलते, हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी करते, हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करते, और रात के आखिरी हिस्से में इस्तगफार भी करते हैं, यानी तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह से तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह जो वर्ड है उसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ गुनाहों से बख्शिश के लिए नहीं है, बल्कि अगर इसको आप पढ़ते हैं तो इससे रिस्क में इजाफा होता है, माल में इजाफा होता है, और वहां से माल आने लगता है कि आपको खुद नहीं मालूम होता। सिर्फ ये जब आप इसको पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसको ये लफ्ज आप पढ़ते रहे सारा दिन, आप इसकी बरकतें देखेंगे जिंदगी के अंदर इतनी आएंगी, और आपको नहीं मालूम होगा कि बरकत आ कहां से रही है, कहां से मेरे पास इतना माल आ रहा है, कहां से अल्लाह ताला मुझ पर इतनी रहमतें कर रहा है। और गुनाहों की बख्शिश के लिए तो है ही, और ये परहेजगारों की सिफात है। आगे बात आती है अल्लाह की गवाही की, कि अल्लाह ने अपने माबूद होने की गवाही खुद दी। अल्लाह कहते हैं मैं हूं अल्लाह, मैं हूं सारी कायनात का मालिक, मैं हूं रब। देखिए अल्लाह की गवाही से बढ़कर किसकी गवाही? अल्लाह ने गवाही दी, और फिर उसके बाद फरिश्तों ने और तमाम अहले इल्म ने गवाही दी कि अल्लाह ही माबूद है और अल्लाह ही जात है जिसकी जो इबादत के लायक है। और यहां पर जो है वो फिर ये गवाही जो है वो दी गई है, अल्लाह ने अपने माबूद होने की गवाही जो है वो दी है। और यहां पर हमारा इख्तिताम होता है तीसरे पारे का पहला आधा हिस्सा।